السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر کا سبق ہے 50 اور سورہ نساء پر پہنچے ہوئے ہیں آیت 141 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں الذین، وہ لوگ یتربصون، وہ انتظار کرتے ہیں۔ انتظار اس میں یتربصو، ایسا انتظار جیسے وہ اپنا کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں نتیجے کے انتظار میں ہے۔ وہ یتربصون بکم، تمہارے ساتھ، تمہاری وجہ سے، تمہارے حالات کے مطابق وہ انتظار کر رہے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، لکم، تمہارے لیے، فتح، کوئی فتح، کوئی کامیابی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالو، وہ کہتے ہیں، علم، حمزہ، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، نکن، ہم تھے، کن ہوتا ہے نا، کن اسی سے، نکن، ہم تھے، معکم، تمہارے ساتھ، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا، یعنی ہم بھی تو تم میں سے ہیں۔ اگر جب مسلمانوں کو کچھ کامیابی ملتی ہے جنگ میں تو پھر یہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے مال غنیمت میں، کیونکہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِن، اور اگر، کانا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، لیے، کافرین، الکافرین، کافروں کے لیے، نصیب، کوئی حصہ۔ اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات غور کریں، اللہ نے مسلمانوں کے لیے فتح کا لفظ کیا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو یہ آ جاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کافروں کے لیے فتح کا لفظ استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ کافروں کو وقتی کامیابی ملتی ہے اگر تو وہ فتح نہیں ہوتی ہے، وہ ایک وقتی اپ اور ڈاؤن ہوتے ہیں حالات کے لحاظ سے۔ جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا اور کافروں کا پلڑا بھاری رہا تھا، لیکن کافروں کو اللہ نے خود ہی اتنا ڈرا دیا کہ وہ بس ادھوری جنگ میں سے ہی چلے گئے، فیصلہ کن جنگ ہی نہیں کی اور چلے گئے۔ حالانکہ اس وقت مسلمان کافی پریشانی میں تھے، بھگدڑ میں تھے، اور کافر اتنی بڑی تعداد میں تھے، مضبوط تھے، وہ چاہتے تو مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچا کر مکمل فتح حاصل کرتے، مگر اللہ نے اسے نہیں ہونے دیا تھا۔ تو یہاں نصیبن، ایک حصہ، یعنی کہ کافروں کو تھوڑا بہت، ظاہری بات ہے جب مسلمان اور کافروں کے درمیان یہ جدوجہد چل رہی تھی تو کبھی کافروں کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہو جاتا تھا، کبھی مسلمانوں کو فتح ملتی تھی، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں ہی کو فتح دینی تھی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کافروں کو تھوڑی وقتی فتح ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں کافروں کو جا کر، قالو، وہ کہتے ہیں، علم، کیا نہ تھے، حمزہ، لم نہیں، نستحوذ، ہم تم پر غالب آ رہے تھے، ہم غلبہ پا رہے تھے، ہم جو تھے آلموسٹ مسلمانوں کے ساتھ ہم جب تھے تو مسلمان تم پر غلبہ پانے والے تھے، علیکم، تم پر، ونمنعکم، مگر، منع سے ہے روکنا، مگر ہم نے روک دیا تم کو، ہم نے بچا لیا تم کو، من المؤمنین، مومنوں سے۔ گویا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے اور مسلمان تم پر غلبہ پانے والے تھے، مگر ہم نے ایسی چالیں چلی، ایسا دوغلا پن کیا کہ مسلمان تم پر غلبہ نہ پا سکے۔
تو وہ جب کافروں کو تھوڑی سی غلبہ ملتا تھا تو فوراً پہنچ جاتے تھے کہ ہماری وجہ سے تم کو غلبہ ملا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں رہ کر ہم دوغلا پن کر رہے تھے اور ہم تمہارے لیے ہم اندر سے مدد کر رہے تھے تمہاری. فاللہ، تو اللہ تعالی یحکم، حکم فیصلہ کرے گا، حکم سے ہے اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن. تو اللہ ان کی جو بھی پالیسی ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن دنیا میں یہ جو مسلمانوں کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بہت سے مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ہر منافق کا پتہ تھا لوگوں کو کہ ہاں یہ منافق ہے، تو وہ ان سے مسلمانوں والا ہی رویہ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں کافروں کو اس طرح سے، منافقوں کو اس طرح سے مسلمانوں میں گھلنے ملنے نہیں دے گا. اللہ جب فیصلہ کرے گا تو منافق اپنی سزا پائیں گے اور مومن اپنی اجر پائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین، علی جب آ جاتا ہے تو خلاف، مومنوں کے خلاف کافروں کو کبھی بھی سبیلا، سبیل کوئی راہ نہیں دے گا. یعنی کہ کافر جو ہے بہرحال وقتی طور پر اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ان کو غلبہ ملتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی مسلمان پر پوری طرح سے اپنی فتح نہیں پا سکیں گے. اب دیکھیں اس آیت کو پیچھے سے کیا تعلق ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ منافق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کافروں میں جا جا کے اپنی دوستیاں بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا یہ کافروں میں جا کے اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے عزت ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے غلبہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے قوت ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں یہ کافروں کی دوستی کسی طرح نہیں چھوڑتے؟ پھر یہاں پر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس طرح سے کافروں میں جا جا کے دوستیاں بڑھاتے تھے. تو ان کے اندر کا حال اللہ بتا رہا ہے کہ آیت 138 میں جن منافقین کی بات ہوئی تھی انہی کے دل کی بات بتا رہا ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ یہ اصل میں بس انتظار میں ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے اپنا منافع وہیں پر جا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. دیکھیں اس آیت میں کافی کچھ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر دو باتیں غور کر. ایک تو نصیب کو میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کے لیے غلبہ تھا تو اللہ نے ان کو ایک حصہ بتایا کہ بس اصل غلبے کا تھوڑا سا حصہ ان کو وقتی طور پر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، گویا اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک فرما بردار بندے ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو، تاکہ وہ زمین پر اللہ کا قانون نافذ کر سکے اور زمین پر فساد نہ ہونے دے. چنی ہوئی امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کا منصب کیا ہے کہ خود بھی دین پر چلے اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور اللہ کی زمین پر فساد ہونے سے بچائیں. تو اب آخر میں بھی، اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے وہ ان کافروں کو کوئی راہ نہیں دے گا، مسلمانوں پر پرماننٹلی مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دے گا. یہاں پر اس کے بڑے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا اور اللہ مسلمانوں کو کے لیے زمین کا قبضہ دے گا. کئی بے شمار جگہوں پر یہ ہے. تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے سبیلا کی وضاحت میں، دنیا کے لحاظ سے، قیامت کے لحاظ سے نہیں بلکہ دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کافر جو ہے وہ ہمیشہ غلبہ نہیں پائیں گے. تو اس میں جو ہے سورہ غافر میں بھی اس مضمون پہ بات کی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر 151 آیا میں کہ ہم ضرور بضرور ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی مدد کریں گے جنہوں نے جو ایمان لائے رسولوں پر. تو دنیا کی زندگی میں گویا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اور ہم نے دیکھا کئی جنگوں میں کہ ایون اللہ نے فرشتے بھی نازل کیے مسلمانوں کے غلبے کے لیے. سورہ بدر، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں بھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے، چونکہ اللہ کی رضا یہی ہے کہ مومن ہی غالب آئے دنیا میں. ٹھیک ہے، تاکہ، اور مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس دنیا میں اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے. پھر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. یہ اللہ نے مومنوں کا حق بنا لیا ہے اپنے ذمے کہ وہ مومنوں کی ضرور مدد کرے گا. اور سورہ نور 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا حاکم بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے خوف اور خطروں کو وہ امن میں بدل دے گا. یہ سارے وعدے اللہ نے مومنوں سے کیے ہیں. لیکن آج مسلمان کیوں مشکل میں آ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ خود اپنے دین اپنی اصلاح نہیں کرے، اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے بلکہ آسان فکس چاہتے ہیں. تو سبیل کے کچھ اور بھی دلائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث صحیح مسلم میں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا اور ان کے دشمن کو ان پر اتنا غلبہ نہ دینا کہ ان کی نسلوں کو ہلاک کر دے. کہ تو میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی امت کو قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور کافروں کو ان پر اتنا غلبہ نہ دوں گا کہ وہ ان کے آثار مٹا دے اور ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، اگر چاہ کہ وہ ہر طرف سے آ جائیں. دیکھیے آج مسلمانوں پر ہر طرف سے کافر آئے ہوئے ہیں نا، دیکھا جاتا ہے تو اتنی اسلام دشمنی ہمیں واضح پتہ چل رہی ہے کہ اسلام کو کسی طرح سے بھی اتنا ڈاؤن کرو، اتنا اس کو برا سمجھا دو، لوگوں کے نظر میں اس کا اتنا گرا دو کہ مسلمان جیسے شرمندہ ہونے لگے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اور یہی ہو رہا ہے، مسلمان کی نئی نسلیں جو ہیں بہت سی جو دین سے دور ہیں وہ اپنے آپ کو گھبراتی ہے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے. کیوں کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر آج دشمن ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس طرح سے نہیں کرے گا کہ دشمن اتنا غالب آ جائے کہ اس کی نسلوں کو مٹا دے. اور یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. مگر اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ یہ بات ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، گویا کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کریں گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ حدیث اتنی پرفیکٹ فٹ آ رہی ہے آج کے حالات میں. ہم جس ملک میں دیکھتے ہیں اسلامی ملک میں مسلمان کو مار رہا ہے اور دشمن صرف کیا کر رہا ہے، اس فائر کو، اس آگ کو، اس جنگ کو صرف اصلاح دے رہا ہے، اس کو آگ دے رہا ہے، اس کو مزید بھڑکانے میں مدد دے رہا ہے. لیکن اصل ظلم کون کر رہا ہے؟ خود مسلمان ہی مسلمان پر کر رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور اسی لیے مدد بھی نہیں آ رہی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی پرفیکٹ حدیث ہے ہمارے اس حالات کے تحت کہ اللہ کی مدد بھی ہمیں لگتا ہے نہیں آ رہی ہے بالکل. اور اتنا زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ اذیتوں سے گزر رہے ہیں، تو ہم ہل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کر رہا مسلمانوں کی. مگر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان
اپنی جگہ پر پکے جمے ہوئے ہیں اسلام پر، اور کافر ان پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ فرشتے بھی بھیج دیتا ہے، لیکن اگر خود مسلمان ہی مسلمان کو مارے گا تو پھر مدد نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست کرے۔ اور پھر دوسری جگہ پر دوسری علماء نے یہ رائے کی کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکیں گے اور بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے تو پھر دشمن ان پر غالب آ جائے گا۔ یعنی دشمن کے غالب آنے کی ایک وجہ اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اگر مسلمان ہی مسلمان کو مارے گا تو پھر دشمن غالب آ جائے گا اس پر۔ دوسری وجہ کہ اگر مسلمان، عام طور پر مسلمان معاشرہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو مکمل چھوڑ دے گا، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، ہمیں کیا، کوئی اگر جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے کوئی مسلمان تو ہمیں کیا، یہ تو اس کا اپنا عمل ہے۔ تو انسان نیکی کے لیے کسی کو نہیں بتاتا اور گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا کسی کو۔ جب یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں پر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں واضح فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام مسلمان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی جب تک مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ، اگلی چیز کیا بتائی کہ ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کریں گے حق بات کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ خسارے میں ہے۔ اسی طرح سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور بہت سی باتیں تو وہ درگزر بھی کر دیتا ہے۔ انسان آج مسلمان جو ہے وہ اس کی کرتوت ایسے ہیں، مسلمان جو ہے وہ اگر دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، مغلوب ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی غافل ہے۔ اگر کچھ لوگ خود نیکی کر بھی رہے ہیں، ایمان بھی رکھ رہے ہیں، لیکن پھر وہ دوسروں سے غافل ہے کہ دوسرے مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ امت وسط کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امت وسط کیوں بنی ہے کہ وہ ایک تو خود دین کو اچھی طرح سیکھے گی، اس پر عمل کرے گی، پھر وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے دوسروں کو دین کی طرف بلائے گی۔ تو اگر مسلمان امت نے اپنی ذمہ داری سے غافل ہے تو پھر وہ مغلوب ہو جاتی ہے، اور آج یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں آج اگر ہم انشاءاللہ اپنی نئی نسل کی پرورش اچھی طرح کریں گے، ان کو دین صحیح سکھائیں گے تو اللہ کا وعدہ پھر پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی اصلاح کرے اور ہمیں دین سے محبت دے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے، چونکہ جتنا ہم قرآن کو سمجھیں گے، سیکھیں گے تو وہی ہماری زندگی میں عمل میں آئے گا انشاءاللہ، اور ہم اس طرح سے پھر سے غلبہ حاصل کر لیں گے۔